ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی دولتمند شخص کے گھر ایک شام ایک آدمی بطور مہمان آیا۔ وہ دولتمند شخص تھا، مہمان نواز۔ اس نے نہایت پرتکلف کھانوں کا انتظام کیا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے لذیذ اور ذائقے دار کھانے مربع اچار کے ساتھ چنے گئے۔ ان میں 4 بنے ہوئے خوش ذائقہ سالم مرغ بھی تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ کھانے والے دسترخوان پر 5 آدمی تھے۔ ایک تو خود میزبان یعنی دولت مند آدمی، ایک اس کی بیوی، 2 اس کے بیٹے اور 5واں یہ مہمان۔ دولت مند آدمی خوش مذاق بھی تھا۔ اس نے اپنے اس معزز مہمان سے کہا، اے عزیز باتمیز، کھانے والے تو ہم 5 لوگ ہیں، پر یہ بنے ہوئے سالم مرغ کل 4 ہیں۔ سو میرے بھائی، ان 4 مرغوں کو ہم 5 میں اس دانائی کے ساتھ تقسیم کر کہ کسی مرغ کو کاٹنا بھی نہ پڑے، اور 4 کے 4 ہم 5 میں تقسیم بھی ہو جائیں۔ میزبان نے مہمان کے کہنے کے مطابق مرغوں کی تقسیم کر دی۔ اس طرح ایک مرغ پلیٹ میں رکھ کر میاں اور بیوی کے آگے رکھ دیا اور کہا، یہ ایک مرغ تم دونوں کے حصے میں ہے۔ ایک مرغ ان دونوں کے بیٹوں کے آگے رکھ دیا اور بولا، یہ ایک مرغ ان دونوں کے لیے ہے۔ بچے ہوئے دونوں مرغ خود اپنے سامنے رکھے اور کہا، یہ 2 مرغ میرا حصہ ہے۔ میزبان نے جو یہ انوکھی تقسیم دیکھی تو اسے بہت غصہ آیا، دل میں بہت کوڑا، لیکن مہمان سے کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ پھر بھی دبی زبان میں اتنا کہا، کیوں بھائی، تو نے یہ کیسا حصہ کیا کہ خود 2 مرغ رکھ لیے اور ہم 4 آدمیوں کو صرف 2 مرغ دیے؟ مہمان کی بات سن کر میزبان خفگی سے بولا، اے نافہم نادان، سمجھ تو صحیح، تم میاں بیوی اور یہ ایک مرغ 3 پورے ہوئے یا نہیں؟ یہ 2 بھائی اور ایک مرغ 3 ہوئے یا نہیں؟ اور میں تنہا اور یہ 2 مرغ، یہ بھی 3 ہوئے یا نہیں؟ 100 بھائی، حساب برابر، کم نہ زیادہ۔ اس سے صحیح، برابر اور منصفانہ تقسیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو نے خواہ مخواہ مجھے قصوروار جانا اور نا انصافی کا الزام مجھ پر رکھا۔ میزبان بیچارہ لاجواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ ایک بہت پہنچا ہوا درویش تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا جو خدا اور خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر شک کرتا تھا۔ اس نے اس پاک دل بزرگ سے کہا، اے درویش، میں تیری خدمت میں 3 بڑے ٹیڑے سوال لایا ہوں، ان کا جواب دو تو جانوں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ سب لوگ کہتے ہیں خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، مگر مجھے تو کسی جگہ خدا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر خدا ہے تو مجھے میری آنکھوں سے دکھا دے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان خدا کا بندہ ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ انسان تو کمزور اور ناتواں ہے، حق تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور اس کے ارادے کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ہے تو انسان کو جرم اور قصور کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے اللہ تعالیٰ شیطان بے ایمان کو سزا دینے کے لیے دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ عجیب بات ہے، دوزخ کی آگ اس سرکش کو کیوں عذاب دے گی جبکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے؟ بھلا آگ بھی کہیں آگ کو جلا سکتی ہے؟ درویش نے جب اس دہریے کی یہ بات سنی تو منہ سے تو کچھ جواب نہ دیا، البتہ ایک بڑا سا ڈیلا مٹی کا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ منہ سے پھر بھی کچھ نہ بولا اور خاموش ہی رہا۔ وہ شخص روتا پیٹتا ہوا اور بل بلاتا ہوا قاضی کے پاس گیا اور درویش کی شکایت درج کروائی کہ میں نے فلاں ظالم درویش سے 3 سوال کیے تھے، مگر اس نے ان کا جواب اس طرح دیا کہ مارے درد سر کے میرا برا حال ہے۔ قاضی نے اس درویش کو بلا کر کہا، اے پاک دل بزرگ، تو نے اس بے قصور انسان کو ڈیلا کیوں مارا؟ اگر تجھے جواب نہیں آتے تھے تو انہیں چھوڑ دیتا۔ دیکھ تو صحیح، درد کے مارے اس بیچارے کی جان نکل رہی ہے۔ اس کے جواب میں وہ بزرگ درویش بولا، وہ ڈیلا اس کے سوالوں کا جواب تھا، 3 سوالوں کا جواب، لیکن یہ سمجھا نہیں تو پتھر کا ہو جاتا، یعنی اس کو چوٹ اثر نہ کرتی اور بت کی طرح چپ ہو جاتا۔ اے قاضی،
اس کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے پوچھئے سر کے درد کی کیا صورت ہے، شکل کیسی ہے، اور وہ کہاں سے آتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی ناک میں دم ہے۔ اگر یہ اپنے سر درد کی شکل مجھے دکھلا دے تو میں بھی اس کو خدا دکھلا دوں گا۔ اس کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے کہا جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر اس سے پوچھئے کہ یہ میری شکایت آپ کے پاس کیوں لے کر آیا ہے؟ وہ تو جو کچھ کیا اللہ نے کیا، مجھ مجبور کا اس میں کیا قصور؟ اس کے تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا کہنا ہے دوزخ کی آگ شیطان نامراد کو کس طرح عذاب دے گی جبکہ وہ خود آگ کا بنا ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو مٹی کے ڈلے سے اسے کیوں تکلیف ہوئی؟ یہ بھی تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بزرگ درویش کی یہ دلیلیں سن کر قاضی بھی لاجواب ہو گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ نے ایک نجومی سے پوچھا، اے ستارہ شناس، دیکھ تو صحیح میں اس دنیا میں کب تک زندہ رہوں گا اور کب مجھے موت آئے گی؟ نجومی نے کچھ حساب لگا کر جواب دیا، عالم پناہ علم نجوم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ 30 برس اور زندہ رہیں گے۔ یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں۔ یہ دل شکن بات سن کر بادشاہ بہت غمزدہ ہوا۔ 30 سال بعد آنے والی موت کے خوف نے 2-4 روز میں ہی اسے نڈال کر دیا۔ اس قدر کمزور ہو گیا کہ مہینوں کا بیمار لگنے لگا۔ بادشاہ سلامت کا یہ حال دیکھ کر ایک دن وزیر نے پوچھا، عالم پناہ کئی روز سے یہ غلام آپ کو نحیف و کمزور دیکھ رہا ہے، غم زدہ، آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس غلام کو اگر کچھ معلوم ہو تو کچھ تدبیر کی جائے۔ اپنے اس وفادار اور نیک دل وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ غم زدہ لہجے میں بولا، اے وزیر صاحب کچھ نہ پوچھو، اس دل ناتواں کا حال مت پوچھو تو اچھا ہے۔ مگر وزیر نے بادشاہ کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ بادشاہ سے مسلسل اصرار کرتا رہا کہ بادشاہ سلامت اپنی اس حالت زار کی وجہ بتائیے۔ آخرکار بادشاہ نے نہایت افسردہ اور غمزدہ لہجے میں کہا، اے وزیر، اب میری زندگی کے صرف 30 سال باقی بچے ہیں، اسی وجہ سے اب میرا دل موت کے قریب نظر آتا ہے، موت کا خوف میرے دل میں چھا گیا ہے۔ وزیر نے حیران ہو کر پوچھا، بادشاہ سلامت آپ کو یہ یقین کیسے آ گیا کہ آپ 30 سال کے بعد اس جہان فانی سے گزر جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ فلاں نجومی نے علم نجوم کے حساب سے مجھے بتایا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کی موت 30 برس کے بعد ہوگی۔ وزیر یہ سن کر بولا، جہاں پناہ اس نجومی کو غلام کے روبرو بلائیے تو ذرا، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ وہ یہ سب کس حساب سے بتاتا ہے۔ غرض وزیر کے اصرار پر بادشاہ نے نجومی کو طلب فرمایا۔ وزیر نے اس سے پوچھا، اے نجومی، اے جنونی، بادشاہ سلامت کی زندگی کی مدت تو نے ہی بتائی ہے۔ نجومی نے جواب دیا، جہاں پناہ میں کیا کہتا ہوں، یہ تو علم نجوم کہتا ہے، مجھے علم نجوم سے جو کچھ معلوم ہوا میں نے بتا دیا۔ نجومی کی یہ بات سن کر وزیر نے پھر کہا، اگر تیری بات سچی ہے تو سچ سچ بتا کہ خود تیری زندگی کے اب کتنے دن باقی ہیں؟ وزیر کا سوال سن کر نجومی نے انگلیوں پر کچھ حساب شمار کر کے جواب دیا، اے وزیر، اس دنیا میں ابھی میری زندگی 10 برس باقی ہے۔ اس عرصے میں اگر کوئی مجھے مارنا بھی چاہے تو بھی نہ مروں گا۔ وزیر نے نجومی کی یہ بات سن کر میان سے چمکدار تلوار نکالی اور اس زور سے اس کی گردن پر ماری کہ آن کی آن میں سر کٹ کر قدموں میں آ گرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نجومی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ نجومی کو یوں موت کے گھاٹ اتار کر وزیر نے بادشاہ سلامت سے کہا، دیکھیے بادشاہ سلامت، اس کم بخت کو اپنی موت کا کچھ علم نہ تھا، پھر اسے دوسرے کی زندگی کی مدت کیسے معلوم ہوگی؟ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسی دم اس نے اپنے دل سے سارے اندیشے نکال دیے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔